ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں پاکستان کے جو اس وقت امریکہ میں ہیں، انہی نے مجھے ایک میسج کیا ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد، میں اس وقت امریکہ میں مقیم ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ ایک عزادار عزاداری میں مصروف ہے اور نماز کا وقت باقی ہے، کیا ایسا ہے کہ وہ عزاداری میں مصروف رہے اور عزاداری سے فارغ ہو کر نماز ادا کر لے؟ کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں کو دنیا کے معاملات کے دوران نماز یاد آئے نہ آئے، لیکن عزاداری کے دوران یہ اعتراض ضرور سامنے آ جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، اس میں تو مراجع کرام کا سیدھا معاملہ ہے۔ مجلس کو نماز کے وقت سے نہ ٹکرائیں، کوشش کریں کہ مجلس یا تو نماز سے پہلے ختم ہو جائے یا نماز کا وقت آنے کے بعد، اول وقت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر مومنین نہیں آئے، صاحب خانہ کیا کرے گا؟ بھائی مثال کے طور پر 11 بجے کا اعلان ہے، 1 بجے نماز کا وقت ہو رہا ہے، 2 گھنٹے میں تو مجلس ہو ہی جاتی نا۔ گھروں کی مجلس کی بات کریں یا امامباڑوں کی، اب آپ لوگ ہی 11 بجے آئے تو اس کا مجلس شروع ہوئی اور مرثیہ ہوا اور پیشخانی ہوئی، کسی چیز کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ذکر اہل بیت، بیچ میں نماز کا وقت آ گیا، یہ جو فالتو کے لوگ کھڑے ہو کر کہ روکو اول وقت نماز پڑھنا ہے اور فلاں ہے، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ افسوس کی بات ہے کہ جب بیٹے کا نکاح ہوتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ روکیے ذرا، یہ ابھی 6 بجنے والا ہے، ذرا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں پھر نکاح کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو علماء کیا کہتے ہیں، مراجع کیا کہتے ہیں کہ نماز عزاداری کو، مجلس کو نماز کے وقت سے نہ ٹکرائیں، لیکن اگر عزاداری کے دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ذاکر ممبر پہ ہے اور وہ مجلس پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا، یا نوحہ پڑھ رہے ہیں لوگ یا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت تک ذکر کو جاری رکھا جا سکتا ہے جب تک کہ نماز کے قضا ہونے کا خوف نہ ہو جائے۔ لیکن اب آپ کو دکھ رہا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اگر ہم اور مزید لیٹ کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ مجلس کو چھوڑیں، اٹھیں اور جا کے نماز ادا کر لیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ کو اتنا فساد کرنا ہے تو کریں۔ ابھی میں جب ٹورنٹو میں تھا تو ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، کچھ لوگ ہیں نا ماشاءاللہ سے، جن کو میں کہتا ہوں کہ سپیریئر، ایسے مذہبی ہیں کہ امام حسین بھی کہیں گے یار عجیب لوگ آ گئے ہمارے ہاں۔ تو بچہ نوحہ پڑھ رہا تھا۔ اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ جب گھروں میں آپ مجلسیں کریں تو اپنے بچوں کو انوالو کریں، ان سے فرش بچھوائیں، ان سے تبرک بنوائیں، ان سے پڑھوائیں، چاہے دھن آئے نہ آئے پڑھوائیں، تاکہ وہ انوالو ہوتے ہیں تو ان کو اچھا بھی لگتا ہے اور وہ ان کو ذہن میں بھی رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے ابا مجلس کرتے تھے۔ وہ مومن کا گھر تھا، اب وہ بچہ نوحہ پڑھ رہا تھا، وہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ان کو نماز یاد آ گئی اور انہوں نے کوشش یہ کیا کہ بچہ نوحہ نہ پڑھے۔ میں نے کہا نوحہ ہوگا، آپ لوگوں کو نماز پڑھنا ہے تو آپ جائیں اور بی بی زہرا کو جواب دیجیے گا، چونکہ نماز کا وقت ابھی 3-4 گھنٹہ باقی ہے، مجلس 15-20 منٹ میں ختم ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اولی وقت نماز پڑھوانا ہوتا، فضیلت ہے اول وقت کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فضیلت نہیں ہے، اگر اولی وقت نماز پڑھوانا ہوتا تو نماز کو 5 منٹ قضا کر دیتا کہ بھائی 5 منٹ کے بعد نماز قضا ہے۔ اس نے 4 سے 5 گھنٹہ دیا ہے، اس نے ہمیں 12:30 سے 5:30 گھنٹہ دیا ہے کہ 5 گھنٹے میں آپ 8 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لیں، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، ہم نماز کو قبول کر لیں گے۔ جو خدا 5 گھنٹہ نماز کے لیے دے رہا ہے، آپ 15 منٹ مجلس کے لیے دے رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے تو اس وقت کیا، بہرحال ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، مجلس ختم ہو جائے گی، ہم خود ہی جماعت پڑھائیں گے اور جانے نہیں دیں گے آپ کو۔ یہ بچہ نوحہ پڑھ لے، اس بعد ایک نوحہ اور ہوگا اور اس کے بعد سلام ہوگا، اس کے بعد اذان ہوگی، نماز ہوگی، ہم جانے آپ کو نہیں دیں گے، نماز پڑھ کے جانا ہوگا اور کھانا نہیں لے گا جب تک کہ نماز نہ ہو جائے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہی لوگ جو مجلس میں اس طرح سے ہنگامہ کر رہے تھے، ایک ولیمے میں مل گئے اور اتفاق میز پر بیٹھے ہوئے تھے اور نماز مغرب کا وقت بالکل ہو رہا تھا۔ ہم نے ان کے سامنے سے پلیٹ نکال لی، ہم نے کہا نا، ہم آپ کو کھانا نہیں کھانے دیں گے، آپ کو نماز پڑھنا ہوگا۔ آپ نے بچے کو روکا تھا حسین کے ذکر سے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ تو کچھ اس طرح کے لوگ جو سپیریئر بنتے ہیں، جنہیں مذہب نہیں پتا، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، بہرحال کیا کہوں، فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں،
عزاداری کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، انہیں خدا کا خوف نہیں ہے، انہیں اللہ کے رسول کا خوف نہیں ہے، انہیں امام حسین کا خوف نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں کہ نماز کا وقت ہے، آپ عزاداری کو کریں. اگر عزاداری کے دوران نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت ہی تو آیا ہے، قیامت تھوڑی آ گئی ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی ہے. ہمارے ایک استاد تھے قوم میں، وہ کہتے تھے کہ اگر اسمارٹنس تمہارے اندر ہے تو تم بزنس کرو اللہ سے. کیسے بزنس کریں؟ مجلس کا بھی ثواب لو، مجلس میں بیٹھ کے مجلس ختم ہو جائے جا کے نماز پڑھو، اس کا بھی ثواب لے لو. اب اگر آپ مجلس چھوڑ کے جا رہے ہو تو مجلس کا ثواب تو نہیں ملا، نماز کا ثواب مل گیا، ایک ثواب آپ محروم رہ گئے آپ سے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ نماز کو عزاداری سے نہ ٹکرائیں. نماز کا اپنا وقت ہے، نماز کا اپنا مرتبہ ہے، نماز کی اپنی عظمت ہے، عزاداری سید الشہداء کی اپنی عظمت ہے. لیکن اگر مجلس کو نماز سے نہ ٹکرائیں، نماز کے وقت سے نہ ٹکرائیں، لیکن اگر دوران مجلس کسی وجہ سے، لمبی ہونے کی وجہ سے، لیٹ شروع ہونے کی وجہ سے، مثال کے اگر 10 منٹ اذان میں رہ گیا تو آپ رک جائیں، پھر نماز پڑھ کے مجلس شروع کریں. لیکن مجلس شروع ہوئی 11 بجے، اب کسی شاعر نے 35 منٹ پڑھ دیا، کسی مرثیہ خان نے 20 منٹ پڑھ دیا، 12:30 ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. تو اب آپ مجلس کو جاری رکھیں یہاں تک کہ نماز کے قضا ہونے کا خوف ہو جائے تو آپ مجلس سے اٹھیں، جا کے نماز ادا کر لیں. یہ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں.